ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی بڑائی، پاک مطہر معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر کسی قسم کا غم اور خوف نہ ہو، اور کل کو جب ہم اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو اللہ ہمیں دیکھ کے کہیں کہ اے فرشتوں، میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری باتوں کو مانا اور یہ میری رضات کو لے کر کے آیا ہے، اس کو میری جنت کا حقدار بنا دو۔ ہم سے پہلے یہودی، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
کہ یہودی اللہ کے غصے اور ناراضگی کو لے کر کے لوٹے، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے ہاں لوٹنا تو تم اللہ کی خوشنودیوں کو لے کر کے اور اللہ کی رضات کو لے کر کے لوٹنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، پہلی قربانی یہ مانگ لی کہ اپنے سے دور ایک ایسی وادی جہاں پر ظاہری طور پہ زندگی گزارنے کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں، کسی قسم کی سہولتیں نہیں ہیں، اس کو اللہ کے لیے آپ وہاں چھوڑ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سیدہ ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو، جہاں پر اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ کی صرف بنیادیں تھیں، اس گھر کے قریب ان کو چھوڑ کر کے آگے۔ سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تھوڑا جوان ہونا شروع ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! بڑھاپے میں اولاد ملی اور باپ کی شفقتیں اور محبتیں، جس کو اتنی دیر بعد اولاد دی جائے وہ کیا ہوتی ہیں، وہ باپ ہی جان سکتا ہے جسے اتنے عرصے بعد اولاد ملے۔ آگے بیٹے کے پاس آ کے کہا میرے بیٹے انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھی ہے، کیونکہ نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے۔ کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، تو کیا اس کے بارے میں خیال کرتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر بیٹا انکار کر دے گا تو ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی نہیں دیں گے، بلکہ اس لیے پوچھا کہ یہ میرا بیٹا بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر شامل ہو جائے، وگرنہ وہ تو بچہ تھا، پکڑ کے اس کو ذبح کر سکتے تھے۔ تو بیٹا بھی وہ تھا جس کی تربیت سیدہ ہاجرہ نے کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ آگے سے کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزرے۔ معلوم ہے کہ جان چلی جائے گی، میرے گلے پر چھری چلے گی، اور کہا جہاں تک میرا معاملہ ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے، اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے۔ یہ اسلمہ جو ہے، اسلم یسلم اسلام، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ دراصل اس زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی اپنی زندگی پر نہیں ہوتی، وہ تو اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو پیشانی کے بل زمین کے اوپر لٹا دیا۔ یہ زمین اور اس آسمان کے نیچے یہ پہلی مثال تھی کہ جب ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں تھی کوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب ارادہ کر لیا، پیشانی کے بل لٹا بھی لیا اور چھری چلانے لگے،
वनादैनाहु अन या इब्राहीम, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ چھوٹا کام نہیں تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، خلیل کسے کہتے ہیں؟ محبت کے مفسرین نے 8 درجے بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے ایکسٹریم کا جو درجہ ہے محبت کا وہ خلت ہوتی ہے۔ اور خلت کیا ہوتی ہے؟ کہ جس انسان کے ریشے ریشے میں کسی کی محبت جب بس جاتی ہے تو اس کو پھر خلت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اگر میں نے کسی کو دوست اور خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن میں نے اپنے رب کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ کیونکہ جو ایک ایمان والا اور مومن ہوتا ہے، اشد حبا للہ، اس کے لیے سب سے بڑھ کے اگر کوئی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی آزمائش، اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے پھر اس اسماعیل کی جگہ پر ایک فدیہ بھیجا جو ذبح عظیم تھا۔ مفسرین نے اس کے متعلق مختلف طرح کی آراء لکھی ہیں کہ وہ جانور کون سا تھا، کہاں سے آیا تھا، اسرائیلیات ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قربانی کی تھی اور وہ قبول ہو گئی تھی، وہ جنت میں تھی، وہاں پر وہ پال پوس کے اس کو اللہ نے بڑا کر کے اس موقع پر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین پر نازل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے فدیے کے طور پر اس جانور کو پھر اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کے اس طریقے کو پھر پیچھے والے لوگوں میں جاری کر دیا۔ ابراہیم کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ہم نے ان کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، میرا بندہ ابراہیم، اس کے اوپر سلامتیاں ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جس معاملے میں بھی آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کو جس امتحان سے بھی گزارا، وہ ابراہیم نے فَأَتَمَّهُنَّ، ان سب کو پاس کر لیا۔ گھر سے نکالے گئے، معاشرے نے بائیکاٹ کر دیا، باپ نے کہا کہ میں اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو تمہیں رجم کر دوں گا، ہجرت کرنی پڑی، اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیا۔ اللہ نے اولاد دی، اس کی قربانی مانگی، اللہ کے لیے اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی امتحان ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام ان سب کے اندر کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے سیرت ابراہیم، اور یہ ہے فلسفہ قربانی۔ قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں سال بعد کو 50,000 کا، 60,000 کا، لاکھ، سوا لاکھ کا ایک جانور لے کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، یہ میری قربانی ہے۔ وہ کہ یہ ایک مسنون اور سنت عمل ہے، لیکن قربانی کا تقاضا کیا ہے، قربانی کی فلسفی کیا ہے؟ کہ میری زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزرنا چاہیے۔ میری زندگی میں خوشی کے دن آ جائے، میری زندگی میں غمی کے دن آ جائے، میری زندگی میں وہ نجی میرے گھریلو معاملات ہوں، میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات ہوں، ان سب کے اندر
میں اللہ کے حکموں کے اوپر لبیک کہنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی جیسے عظیم عمل سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے اندر اپنی زندگی گزاری، 10 سالہ زندگی، اس میں ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے. اور یہ قربانی، اس کی جو شریعت کے اندر تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ما یذبح من بہیمۃ الانعام ایام عید الاضحیٰ تقربا للہ، کہ جو عید الاضحیٰ کے دنوں میں بہیمۃ الانعام میں سے جن جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے، کس لیے؟ تقربا للہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. وگرنہ یہ ہم جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، خون زمینوں میں بہہ جاتا ہے، گوشت ہم خود کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو ہم سے مطلوب جو ہے وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے. اللہ کو ہم سے مطلوب ہماری نیتیں ہیں، ہمارے وہ جانور ذبح کرتے ہوئے ہمارے اندر اخلاص کس قدر ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کو تو یہ مطلوب ہے. اور اس قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا، ہم نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کے اندر اس کو جاری کر دیا. یہ سارے الہامی مذاہب، وہ جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، ان سب کے اندر اس قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی ایک مقام پہ فرماتے ہیں، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا جو طریقہ ہے اس کو جاری کر دیا، اور فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ اللہ کے نام کو لے کر کے ان جانوروں کو ذبح کریں اور ان کو اللہ کی راہ میں بطور قربانی کے پیش کریں. آج بھی بائبل میں تورات کی جو کتاب احبار ہے اس کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، قربانی کے احکامات موجود ہیں اور کئی طرح کی قربانیوں کا تصور ہے. تو یہ قربانی یہ بڑا عظیم عمل ہے. یہ جتنا عظیم عمل ہے اس کی اہمیت بھی اس قدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہے اور اس کے باوجود وہ آدمی قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی. ہمارے ہاں ہر سیزن کے اوپر یہ لبرل مافیاز اور سیکولر مافیاز قربانی کے موقع پہ یا حج کے موقع پہ ہمیں پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی اتنا مہنگا حج آپ کر رہے ہیں، اتنے پیسے آپ لگا رہے ہیں، اتنے مہنگے جانوروں کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. بہتر نہیں کہ آپ یہ پیسے کسی غریب کی بیٹی کی شادی پر لگا دیں؟ بہتر نہیں کہ یہ پیسہ آپ غریبوں کے اندر بانٹ دیں؟ دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی. اگر فی الحقیقت دیکھا جائے تو یہ ماں سوائے ایک پروپیگنڈے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا صرف دنیا میں انہی کاموں کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور کاموں کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا؟ میں اور آپ آج کل خبروں میں خبر بڑی کثرت سے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان لوگوں کی جانوں کی حفاظت فرمائے، صرف 15 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اس ایک جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے. ایسی جگہوں پہ لبرلز لوگ کبھی آپ کو ایسی بات کرتے نہیں نظر آئیں گے. اور پھر یہ قربانی کا جو پروسیس ہے اس کے اندر تو اتنے لوگوں کو رزق ملتا ہے، اتنے لوگوں کو رزق ملتا ہے. آپ اگر کاؤنٹ کرنا شروع کریں یہ جانور کون پالتا ہے، امیر لوگ تو نہیں پالتے، غریب لوگ پالتے ہیں. وہاں سے منڈیوں میں ٹرانسپورٹ کا کام کون کرتا ہے، غریبوں کو اس سے رزق ملتا ہے. پھر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس سے کتنے غریبوں کو رزق ملتا ہے. اس کے بعد اس کے چمڑے کا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، ان سب سے کن لوگوں کو فائدہ ملتا ہے؟ غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیں،
वो अमल जिसके करने का हमें शरीयत ने हुक्म दिया है, शरीयत में उसका तसव्वुर पाया जाता है। अगर कोई इंसान शरीयत के तकाजे को छोड़ करके लाख उससे बड़ी नेकी करता रहे, अगर उसने शरीयत के तकाजे और हुक्म को नहीं माना तो उसकी वो नेकी, वो चाहे इससे जितनी बड़ी हो, अल्लाह के यहां जो मतलूब नेकी थी, अगर ये इसने नहीं की तो उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। तो कुर्बानी जो है, इसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहमियत बयान की है। और ये कुर्बानी के कुछ मसाइल हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुर्बानी का जानवर कब कुर्बान करना चाहिए और कब तक कुर्बान कर सकते हैं, ये ईद उल अजहा की नमाज पढ़ के उसके बाद जो है वो 13 जिलहज के गुरूब आफताब से पहले पहले कुर्बानी की जा सकती है। बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाति फलयुइद, जिस आदमी ने ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दी, उसकी कुर्बानी नहीं है। फरमाया वो उसको दोबारा लौटाएगा। वो एक सिर्फ सदका है, जो आम सदकों की तरह इसने सदका कर दिया। कुर्बानी करने के लिए ईद की नमाज जो है वो इसको पढ़ना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल सलाति फ़इन्नमा हुवा लहमुन क़द्दमहु लिअहलिही, ये जस्ट एक गोश्त था जिसको उसने अपने अहल वालों के लिए तैयार करके पहले अपने घर वालों को दे दिया, ये उससे कुर्बानी किफायत नहीं करेगी। आपने फरमाया, लैसा मिनन नुसुक फी शैइन, ये कुर्बानी में से कुछ नहीं होगा। तो इस हदीस से ये मसला हमें पता चलता है कि कुर्बानी जो है वो ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद जो है वो की जाएगी, और उसके बाद 13 जिलहज की गुरूब आफताब तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। मुस्नद अहमद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, कुल्लु अय्याम तशरीक अय्याम ज़िब्ह, अय्याम तशरीक जो हैं ये सारे के सारे अय्याम ज़िब्ह हैं, तुम इनके अंदर कुर्बानी कर सकते हो। और अय्याम तशरीक किन्हें कहा जाता है, ये 11, 12 और 13 जिलहज को जो है वो अय्याम तशरीक कहा जाता है। तो गुरूब आफताब से पहले पहले आप अपनी कुर्बानियां जो हैं वो अल्लाह की राह में पेश कर सकते हैं। हमारे यहाँ जहां पे इज्तिमाई कुर्बानियां होती हैं, वहां पर बसा औकात एक चीज का ख्याल नहीं रखा जाता कि जिन लोगों के कुर्बानी के अंदर शेर्स होते हैं, अभी शायद उनमें से बाद लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी होती और उनके जानवरों को ज़बह कर दिया जाता है। तो ये शरन ठीक नहीं है। हमें जहां पर हम अपने शेर्स दे रहे हैं वहां पर हमें उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं इतने बजे नमाज पढ़ूंगा, इसके बाद जो है वो मेरी तरफ से कुर्बानी की जाए, वगरना उस इंसान की कुर्बानी नहीं होती है। अगरचे शरीयत में इन 13 जिलहज तक कुर्बानी करना जायज है, लेकिन अफजल तरीन दिन जिसमें कुर्बानी करना है वो 10 जिलहज का दिन है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिलहज के जो 10 दिन हैं, इनमें किया हुआ कोई भी अमल जो है, आम दिनों में किया हुआ कोई अमल इनके बराबर नहीं पहुंच सकता है। तो अगर किसी इंसान के पास वुसअत हो कि वो पहले दिन कुर्बानी कर सकता है, तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो पहले दिन जो है वो कुर्बानी कर ले। और फिर शरीयत ने हमारी इस बात में भी रहनुमाई की है कि हम वो जानवर जो अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं वो किस तरह का होना चाहिए, उसके औसाफ कैसे होने चाहिए, किन किन नकूस और अयूब से वो पाक होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तस्बहु इल्ला मुसिन्ना, जब तुम अल्लाह की राह में अपना जानवर कुर्बान करो तो वो 2 दांत वाला होना चाहिए। इससे बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए। वो हर लिहाज से नफीस जानवर हो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपनी पसंदीदा अच्छी आला क्वालिटी की चीज जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करते। तो हमें जानवर परचेज करते हुए जो है वो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो जाज़बे नजर हो, फरबा हो और मुसिन्ना होना चाहिए। जानवर मुसिन्ना कब होता है, 2 दांत वाला कब होता है, ये छोटा जानवर भेड़ बकरा ये तकरीबन 12 माह की उम्र का जब हो जाए, या इनमें से बाद 14 माह की उम्र को जो है वो इस
قابل ہوتے ہیں کہ یہ مسنہ ہوتے ہیں، یہ 2 دانت والے ہوتے ہیں، اور یہ بڑا جانور جو ہے گائے وغیرہ، یہ 2 سال جب ان کی عمر ہو جائے یعنی 24 ماہ، اس وقت جو ہے یہ 2 دانت والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اونٹ جو ہے یہ 5 سال کی جب عمر کو پہنچ جاتا ہے تو یہ اس وقت مسنہ ہوتا ہے، 2 دانت والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں ایک استثنائی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ الا ان یؤثر علیکم فجزۃ من الزان، کہ اگر تمہارے اوپر مشکل ہو جائے، تنگی ہو جائے کہ جانور مہنگا اتنا ہے 2 دانت والا کہ انسان اس کو خرید نہیں سکتا، یا مارکیٹ میں مل نہیں رہا، یہ 2 مفہوم بیان کیا محدثین نے اسرت کے، تنگی کے، تو پھر یہ رخصت دی گئی ہے کہ ہم 6 ماہ کا جو بچہ ہے بھیڑ کا، جزء من الزان، جو زان جو ہے یہ بھیڑ کو کہا جاتا ہے، 6 ماہ کا وہ بچہ جو ہے اس کو آپ پھر یہ اسرت کی حالت میں، تنگی کی حالت میں، اس کے علاوہ نہیں، پھر آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ اور وہ جانور جن عیوب سے پاک ہونا چاہیے، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العذن والعین، کہ ہم جانور خریدتے وقت ان کی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھیں، ان کے کانوں کو چیک کریں، ان میں کہیں کسی قسم کا کوئی عیب تو نہیں پایا جاتا، آنکھوں میں بھینگا پن تو نہیں ہے، کانوں میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانوروں کو دیکھا کرتے، اگر جانور میں کانا پن ہوتا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے، اگر جانور کا لنگڑا پن واضح ہوتا ہم اسے پھر بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، بیمار ہوتا اور ایسا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں غدہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک سوال یہ بھی کریٹ ہوتا ہے کہ یہ خصی جانور جو ہیں کیا ان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے؟ تو جو نقوص اور عیوب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیے کہ وہ یہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو ہے وہ خصی جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی ہے۔ اور پھر ایک قربانی جو ہوتی ہے انسان کی، یہ پورے گھر کی طرف سے بھی کفایت کر سکتی ہے۔ اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہے تو وہ پورے گھر کی طرف سے کفایت کر دے گا۔ ہاں انسان ایک سے زائد قربانیاں کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، تو زیادہ قربانیاں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور ذبح کے آداب ہمیں شریعت نے بتائے کہ جب ہم اپنے جانور کو ذبح کریں، چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو تکلیف نہ ہو کہ آپ کی چھری جو ہے وہ اگر تیز نہیں ہوگی تو جانور کو تکلیف ہوگی، اور ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹا لینا چاہیے، اور دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ جو دعا ہے یہ پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ اور جب ہم قربان کر دیں اس کے بعد جانور کی گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے، تو اس میں شریعت نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الحج میں فرماتے ہیں، فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا أَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، ان کو بھی اس میں سے تم کھلاؤ۔ یہ شروع اسلام میں شریعت کے آغاز میں جو ہے وہ یہ حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت جو ہے یہ 3 دن سے زائد اپنے پاس رکھنے سے منع فرمایا تھا، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فَقُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، تم اس میں سے خود بھی کھاؤ، اگر ضرورت ہے تو اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اور اس میں سے صدقہ بھی کر دیا کرو، تاکہ اس میں سے جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، جو قربانی نہیں کر سکے وہ بھی مستفید ہو سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قربانی کے مسائل کو سمجھ کر کے اور اس قربانی کی حقیقت اور فلسفے کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے متعلقہ اگر کوئی بھائی اور سوال کرنا چاہیں تو جمعے کے بعد میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور کچھ آپ بھائیوں کے لیے اعلانات ہیں نماز عید کے حوالے سے، جس طرح کہ ہر سال ہماری عید کی نماز ہم سنت کے مطابق باہر گراؤنڈ میں ادا کرتے ہیں، اس سال بھی انشاءاللہ 5:20 پر ہم عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے۔ آپ احباب وقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ بر وقت تشریف لائیں۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ خالی پیٹ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آتے، اور آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ سب سے پہلے لوٹ کے
جا کے سب سے پہلے قربانی کرتے اور اس قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی آپ اپنا ناشتہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور تکبیرات کا معمول ہونا چاہیے، آتے ہوئے جاتے ہوئے ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان